دوستو UAE یعنی کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی گنتی آج کے دور میں دنیا کے سب سے امیر اور سب سے ترقی یافتہ دیشوں میں کی جاتی ہے۔ یہ مسلم دنیا کا ایک ایسا دیش ہے کہ جس کو ہماری اس دنیا کی جنت کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، مگر اس کے بارے میں پچھلے 3-4 دن کے اندر آپ لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں ایک خبر ضرور پڑھی، سنی یا پھر دیکھی ہوگی، اور وہ خبر یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی اذان کو نہ صرف بدل دیا گیا بلکہ جمعے کی نماز باجماعت ادا کرنے پر بھی روک لگائی گئی۔ آپ لوگوں نے صرف یہ خبر ہی پڑھی اور سنی نہیں ہوگی بلکہ آپ نے تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی وہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی کہ جس میں کلیئرلی سنا بھی جا سکتا ہے کہ UAE کے اندر اذان کو کس طرح سے بدلا گیا ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس نئی دنیا کے رنگ میں رنگنے والے اس UAE کو ایسی بھی کیا ضرورت پڑی یا وہاں پر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ اس کو اذان بدلنی پڑی، اور اگر اس نے ایسا کیا بھی تو آخر UAE کے اندر موجود یا پھر اس کے آس پاس کے دوسرے مسلم دیشوں میں بھی موجود جتنے بھی مسلم اسکالرز ہیں ان میں سے کسی نے کوئی آبجیکشن کیوں نہیں اٹھایا؟ تو چلیے اس پورے میٹر کی حقیقت کو تو جانیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ آخر اس ترکی کو بھی اذان کو کیوں بدلنا پڑا کہ جس نے نہ صرف کئی صدیوں تک پوری مسلم دنیا پر راج کیا تھا، اس کو لیڈ کیا تھا، بلکہ آج کے دور میں بھی وہ مسلم دنیا کا نیا لیڈر ہونے کا دعویٰ ٹھوکتا ہے۔ سب سے پہلے تو دوستو آپ لوگ UAE کے اندر پچھلے کچھ وقت میں لگاتار ہونے والی ان بارشوں سے واقف ہوں گے کہ جنہوں نے وہاں پر خطرناک تباہی مچا دی۔ آج کے دور میں پوری دنیا کے کاروبار کا سینٹر مانے جانے والے اس UAE کے اندر ان بارشوں کی وجہ سے ہر طرح کا یعنی کہ مالی، جانی اور کاروباری نقصان ہوا۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی UAE سے لگاتار جس طرح کی ویڈیوز نکل کر آ رہی تھیں وہ یقینی طور پر ڈرا دینے والی تھیں، کیونکہ ٹیکنیکلی اتنا زیادہ ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی وہاں کے شاپنگ مالز میں، وہاں کے ریلوے اسٹیشنز، وہاں کے ایئرپورٹ، وہاں کی سڑکوں، ہر جگہ پر پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ایسے خطرناک حالات کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ اسی بیچ اب وہاں سے کچھ اذانوں وغیرہ کی ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئیں، جس کو دیکھ کر اور سن کر کلیئرلی پتا چل رہا تھا کہ یہ اذان اس اذان سے تو کافی الگ ہے کہ جو پچھلے 1400-1450 سال سے عام طور پر دنیا بھر کے مسلمان پڑھتے یا پھر سنتے آئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جانے لگا، لوگوں نے ان پر الگ الگ طرح کی چرچائیں شروع کر دیں اور یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر UAE نے اذان کو کیوں بدلا، اور اس چیز کو لے کر اب پورے ہی سوشل میڈیا پر ہنگامہ نظر آنے لگا۔ میرے بھی نہ صرف YouTube کے کومنٹس باکس میں ہی بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیا بلکہ وہ ویڈیو بھی فارورڈ ہوتے ہوئے میرے پاس پہنچے، اور تبھی مجھ کو لگا کہ شاید اب یہ ضروری ہے کہ اس کی پوری ریئلٹی اور سچائی لوگوں تک پہنچائی جائے۔ دراصل اگر آپ لوگ تھوڑی بہت بھی چھان بین کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب UAE میں اذان میں کچھ ہلکی پھلکی چینجنگ کی گئی ہے، بلکہ کووڈ-19 یعنی کہ جب کورونا کا میٹر چل رہا تھا، لاک ڈاؤن چل رہا تھا، تب بھی اسی طرح کے ہی کچھ بدلاؤ کیے گئے تھے، صرف UAE میں ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے باقی گلف کنٹریز کے اندر بھی۔ اور یہ جو ایکسٹرا الفاظ ایڈ کیے گئے تھے یہ تھے صلو فی رحالکم، کہ جس کا اردو اور ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ نماز اپنے گھروں پر ادا کرو، کیونکہ نہ صرف لاک ڈاؤن کے دوران ہی بلکہ ابھی کچھ دن پہلے بھی جو UAE میں ان ایکسپیکٹڈ بارش ہوئی جس کی وجہ سے وہاں پر خطرناک تباہی کا ماحول دکھا تھا، ان دونوں ہی موقعوں پر وہاں کی حکومت کی طرف سے مسجدوں میں نماز کی پرمیشن کینسل کر دی گئی تھی۔ مسجدوں میں اذان تو دی جاتی تھی مگر پورے اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز وغیرہ ادا نہیں کی جاتی تھی، اور لوگوں کو اپنے اپنے گھروں پر اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہی نماز کی ہدایت دی جاتی تھی۔ لیکن دوستو اس پورے خطرناک اور تباہی بھرے ماحول میں جب لگاتار ہونے والی ہر اذان کے اندر
2 بار ان الفاظوں کو ادا کیا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ نماز اپنے گھر پر ہی ادا کرو، تو بہت سارے لوگوں نے ان اذانوں کی ویڈیوز اور ریکارڈنگ کو سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ UAE میں اذان کو بدلا جا چکا ہے۔ UAE کا وہ پورا ڈپارٹمنٹ کہ جو ریلیجیس میٹر کو دیکھتا ہے، اس نے خود ہی کہا ہے کہ اذان بدل دینے والا یہ پروپیگنڈا کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ کووڈ-19 کے دوران بھی جب مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پر پابندی لگا دی گئی تھی اور لوگوں نے گھر پر ہی نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، تو اس وقت بھی اذانوں میں یہی الفاظ ایڈ کیے جاتے تھے، اور تب بھی بہت سارے لوگوں نے اسی طرح کی باتیں کر کے انٹرنیٹ پر سنسنی پھیلائی تھی۔ ریلیجیس افیئرز کو دیکھنے والے اس ڈپارٹمنٹ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کا کام کریں گے ان کے خلاف سائبر کرائم کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ آلریڈی کچھ پاکستانی اور بنگالی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، جن کا لیپ ٹاپ اور فون وغیرہ بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ اب بات کریں اس بدلی ہوئی اذان کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں، تو مسلمانوں کی بہت ساری حدیثوں کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، انکلوڈنگ صحیح بخاری۔ ہاں دوستو، صحیح بخاری کی حدیثوں میں بھی اس طرح کا ذکر ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی بارش اور طوفان کے دوران اس طرح کی اذان دی گئی تھی۔ صحیح بخاری کی ہی ایک روایت میں ذکر ہے کہ ایک بار بارش کے دوران حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ جب تم اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہو تو اس کے بعد حی علی الصلاۃ یعنی کہ نماز کی طرف آؤ مت کہو، بلکہ اس کی جگہ کہو الصلاۃ فی بیوتکم یعنی نماز تم اپنے گھروں میں ادا کرو۔ جب مؤذن نے حضرت ابن عباس کے آرڈر پر یہ کیا تو باقی لوگوں کو کافی تعجب ہوا، تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ یہ کام اس ہستی نے کیا ہے کہ جو مجھ سے بہت بہتر ہیں، یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ دوستو یہاں پر یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ میں سے آلریڈی زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ سنی مسلمانوں میں 4 مسلک پائے جاتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور یہ جو UAE یعنی کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، اس میں فقہی معاملوں میں مالکی مسلک یعنی کہ حضرت امام مالک کو فالو کیا جاتا ہے، جس مسلک میں آپ لوگ اس طرح کے حالات میں اذان کے اندر ان چیزوں کا اضافہ کر سکتے ہیں، مگر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے علاقوں میں زیادہ تر پبلک حضرت امام ابو حنیفہ یعنی کہ مسلک حنفیہ کو فالو کرتی ہے، اور ظاہر ہے اس مسلک میں اس مدعے پر مالکی لوگوں سے الگ رائے پائی جاتی ہے، جس کو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ لوگ اپنے قریبی کسی مسلم عالم، مسلم اسکالرز کی مدد لے سکتے ہیں۔ دوستو UAE کے اس تازہ میٹر کو بھلے ہی کچھ لوگوں نے توڑ مروڑ کر سوشل میڈیا پر پیش کیا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم دنیا میں اذان کو کبھی بدلا نہیں گیا ہے، بلکہ ایک مشہور معاملہ ترکی کا ہی ہے کہ جب سن 1932 کے قریب میں اتا ترک کے ترکی میں اذان کو بدل دیا گیا تھا، مطلب عربک اذان پر پابندی لگا کر ترکی میں اذان دینی شروع کروا دی گئی تھی۔ اس کے پیچھے صاف وجہ یہی تھی کہ ترکی کے جس کی جڑیں اسلام کو لے کر کافی گہری تھیں، کیونکہ اس نے تو مسلم دنیا کو 6-7 صدی تک لگاتار لیڈ کیا تھا، تو ان جڑوں کو کمزور کرنا تھا اور ترکی کو ایک سیکولر کنٹری میں ٹرانسفارم کرنا تھا، جس کی وجہ سے صرف اذان ہی نہیں بدلی گئی تھی بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے حیران کر دینے والے فیصلے لیے گئے تھے۔ لیکن پھر 18 سال کے بعد ہی یعنی 1950 کے دور میں جب وہاں پر ایک نیا نیتا جیت کر آیا کہ جس کا نام تھا عدنان مینندریس، تو عدنان مینندریس کی طرف سے اپنے دور کا شاید پہلا کام یہی کیا گیا تھا کہ اذان پر لگی ہوئی اس پابندی کو ہٹایا کہ جو کسی دور میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے لگائی تھی، مگر کمال اتا ترک کے ان 20-25 سالوں میں ہی ٹرکی کا ماحول ایسا بن چکا تھا کہ عدنان مینندریس کو بھی یہ سارے کام کرنا بہت مہنگے پڑے، کیونکہ عدنان مینندریس اس طرح کی جو اسلامک پالیسیز پر چل رہے تھے، مسلم پالیسیز پر چل رہے تھے، ان کو اس کی سزا خود اپنی جان دے کر چکانی پڑی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔